بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کورس کا یہ 20واں لیکچر ہے اور 20ویں لیکچر کے اندر ہم اسماء عاملہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں بھی ہم نے اسماء عاملہ ہی کے بارے میں پڑھا تھا۔ 5 اسماء عاملہ ہم نے بیان کیے تھے۔ آج مزید 5 اسماء عاملہ بیان کرنے جا رہے ہیں اور 5 کا استعمال بہت ہی کثرت سے ہوتا ہے، یعنی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو لیکچر ہے اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور اس سے آپ کو بہت سے الفاظ کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ نمبر 1، اسم مصدر۔ مصدر کا استعمال بھی بہت ہوتا ہے کلام کے اندر۔ نمبر 2، اسم فاعل۔ اسم فاعل کا بھی استعمال ہوتا ہے، اسم مفعول کا، صفت مشبہ کا اور اسم تفضیل کا۔ یہ 5 ہیں اسماء عاملہ جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ مصدر کے بارے میں صرف کے اندر بتایا جاتا ہے، میں یہاں پر تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے دوسرے اسم، دوسرے فعال وغیرہ بنتے ہیں۔ باقی لفظ جس سے بنتے ہیں اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ جیسے النصر، اس سے ناصرن بھی بنتا ہے، اس سے نصر بنا، ینصر بنا، یہ سارے لفظ نصرن سے بنتے ہیں۔ ہمارے اردو کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے پڑھانا، تو یہ مصدر ہے، اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں۔ پڑھانا سے پڑھانے والا بنا، پڑھانا سے پڑھایا بنا، پڑھانا سے پڑھاتا ہے یا پڑھائے گا، پڑھانا سے پڑھا تو ایک مرد، اسی طرح نہ پڑھا، تو یہ پڑھانا سے یہ سارے لفظ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں اس کو مصدر کہتے ہیں۔ یہ جو مصدر ہے، جیسے اردو کے اندر مصدر کی بہت ہی آسان پہچان ہے، نون الف نا آخر میں آ جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر مصدر کی پہچان تھوڑی سی مشکل ہے۔ مصدر کے کچھ اوزان ہوتے ہیں، جیسے فعل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے مصدر ہوتا ہے، فعل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے مصدر ہوتا ہے، جیسے نصر، ضرب، اور اسی طرح فعل کے وزن پر جو مصدر آتا ہے جیسے شرب، یہ بھی مصدر ہوتا ہے۔ جو بھی لفظ آتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے۔ تو مصدر کے اوزان ہیں الگ سے، وہ آپ صرف کے اندر پڑھیں گے۔ تو مصدر کے بارے میں امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب ہم مصدر کے بارے میں اس کا جو عمل ہے نا وہ بتاتے ہیں۔ تو بھئی مصدر کے بارے میں آپ یاد رکھیے، اگر مصدر نکرہ ہوگا، کچھ مصادر ایسے بھی ہیں جن کی پہچان بہت ہی آسان ہے، جیسے افعال کے وزن پر جو مصدر ہوگا، وہ جو لفظ ہوگا وہ مصدر ہے، جیسے اکرام، انعام، احسان، اقرار، اشراف، تو یہ سارے مصدر ہیں افعال کے وزن پر۔ اسی طرح تفعیل کے وزن پر جو بھی لفظ ہوگا وہ مصدر ہوگا، جیسے تقریر، تحریر، تنویر، تشریف، اور اسی طرح تعبیر، تو یہ سارے تصویر، یہ سارے مصدر ہیں کیونکہ یہ تفعیل کے وزن پر ہیں۔ اسی طرح مفاعلہ کے وزن پر جو بھی لفظ ہوگا وہ مصدر ہوگا، جیسے مناظرہ، مکالمہ، مباحثہ، مشارفہ، مذاکرہ، معاملہ، مضاربہ، مرابحہ، یہ سارے مصدر ہیں مفاعلہ کے وزن پر۔ تو اسی طرح افتعال کے وزن پر، استفعال کے وزن پر، استغفار جیسے ہم بولتے ہیں، استکمال، اسی طرح استدعاء، اسی طرح استئذان، تو یہ سارے جو ہے نا استفعال کے وزن پر بھی ہیں۔ تو یہ اس کا جو بیسک لیکچر ہوگا وہ آپ صرف کے اندر پڑھیں گے، جس میں آپ کو مصادر وغیرہ کی مکمل ڈیٹیل بیان کی جائے گی۔ تو آج ہم جو ہے نا وہ مصدر کے بارے میں عمل پڑھنے جا رہے ہیں کہ مصدر کرتا کیا ہے۔ تو دیکھیں، مصدر کے بعد زیادہ تر ہوتا ہے معرفہ، تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کے بعد کوئی اسم آ جائے، چاہے وہ معرفہ ہے، نکرہ ہے، تو یہ مصدر اس کو نسب دیتا ہے۔ یعنی مصدر کے بعد یا تو ایک اسم ہوگا، معرفہ ہوگا، وہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، یا پھر مصدر کے بعد 2 اسم ہوں گے، ایک معرفہ ہوگا، معرفہ کے ساتھ دوسرا کوئی نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ موصوف صفت تو نہیں بن رہا ہے، تو اس کو آپ نے مفعول بنانا ہوتا ہے مصدر کا۔ اب یہاں پر مثال کے ساتھ مزید اس کی آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ جیسے تحویل، تفعیل کے وزن پر ہے، تو یہ مصدر ہے۔ اب اس کے بعد وجہی معرفہ آ رہا ہے، اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یمیناً نکرہ آ رہا ہے، تو یہ اس کا مفعول ہے، تحویل کا مفعول ہے، اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے، تو یہ نکرہ آ رہا ہے نا۔ ہمیں کبھی ایسا کا بھی آ جاتا ہے، کبھی کو بھی آ جاتا ہے، چہرے کو پھیرنا، چہرے کا پھیرنا، یعنی ان میں سے کوئی ایک لفظ ضرور آئے گا جہاں چہرے کو دائیں اور بائیں پھیرنا۔ تو مصدر کا ترجمہ تو آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے الف نون الف نا کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مضاف الیہ ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ مضاف الیہ ہوگا، ہر جگہ مضاف الیہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اب دوسری مثال دیکھیں، اتخاذی، تو اتخاذ کے بعد کم، ضمیر کم بھی معرفہ ہی ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے۔ اس مصدر کے ساتھ جو ضمیر ہوگی لازمی طور پر وہ مضاف الیہ ہوگی۔ اب اس کے بعد جو العجلہ آ رہا ہے، تو یہ العجلہ، یہ کم کا تو صفت بن نہیں سکتا کیونکہ ضمیر کی تو صفت ہوتی نہیں ہے،
تو اس لیے اس کو آپ نے مفعول بھی بنانا ہے اتخاذ کا۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ ضمیر ہے نا، ضمیر کا ترجمہ ہوتا ہے تمہارا، تمہارا بچڑے کو معبود بنانا۔ اب وہ جو بچڑا ہے، عجلہ بچڑا، اس کے ساتھ آپ نے کو کا لگا دیا لفظ، کیونکہ مفعول بن رہا ہے نا، مفعول کا جو ہے نا وہ ترجمہ ایسے ہوتا ہے کو۔ اور اوپر والا جو یمیناً ہے وہ مفعول فی بن رہا ہے، دائیں اور بائیں، دائیں ایک جگہ ہے، بائیں بھی ایک جگہ ہے، وہ مفعول فی ہے، یہ ذہن رکھیں۔ مصدر کا مفعول فی بھی آ سکتا ہے، مفعول بھی بھی آ سکتا ہے، جہاں ترجمہ بن رہا ہو، جو جگہ ہو، وقت ہو، تو وہ مفعول فی ہوگا، اور اس کے علاوہ جہاں ترجمہ میں کو آ رہا ہو تو وہ مفعول بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اطعام، یہاں پر اکیلا مصدر ہے، اس کے بعد فی حرف جر ہے، یہاں پر اس کے بعد معرفہ نہیں ہے، کوئی نکرہ معرفہ کوئی اسم نہیں ہے اس کے ساتھ متصل، لیکن اس کے بعد ایک نکرہ اسم آ رہا ہے یتیمن، تو مضاف الیہ تو اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو نکرہ اسم آ رہا ہے وہ اطعام کا مفعول بھی ہے۔ تو یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایک دن میں یتیم کو کھانا کھلانا، تو اس کا ترجمہ آپ نے کو کرنا ہوتا ہے، مفعول بھی ہے نا، مفعول بھی کا ترجمہ کو کرنا ہوتا ہے، یتیم کو کھانا کھلانا، قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا۔ تو دیکھیں ترجمے کا بھی آپ کو مصدر کے بارے میں پتہ چل گیا، اور آپ کو اس کے عمل کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ کرتا کیا ہے، تو اس میں مصدر کی بات مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے یہ لیکچر یہاں تک روک کے نیچے جو میں نے مثالیں دی ہیں ان میں آپ نے مصدر ڈھونڈنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مصدر کس کو جر دے رہا ہے اور کس کو نصب دے رہا ہے، دو ہی کام اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسم فاعل، اسم فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے جو کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے لیے آپ جو لفظ استعمال کرتے ہو، ایک تو اس کا نام ہوتا ہے نا، نام سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کام کر رہا ہے، کوئی ایسا لفظ جس سے اس کے کام بھی واضح ہو رہا ہو اس کو اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو بندہ خرید رہا ہے اس کو آپ مشتری کہتے ہو، اب یہ جو مشتری ہے اس سے اس کا کام واضح ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو وہ بھائی خرید و فروخت کر رہا ہے، خرید رہا ہے کوئی چیز، تو مشتری کو اسم فاعل کہیں گے۔ اسی طرح کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب نمازی کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے مصلی، تو مصلی جو ہے یہ اسم فاعل ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں کام کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اسم فاعل، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، دکانوں میں کام کرنے والے، رکشہ چلانے والے، دنیا میں جو بھی کام کرنے والے ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں والا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کام کرنے والا، کھانے والا، پینے والا، نماز پڑھنے والا، بیٹھنے والا، چلنے والا، رکشہ چلانے والا، ٹھیک ہے، حکومت کرنے والا، سیاست کرنے والا، تو والا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی میں اس کے لیے دو قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ میں اس میں فاعل کی بھی پہچان بتا دیتا ہوں آپ کو، بہت ہی آسان پہچان ہے اس لیے یہیں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں فاعل یا تو فاعلن کے وزن پر ہوگا، جیسے ناصرن، ناصر ہم بولتے ہیں، خالد بولتے ہیں، اردو میں خالد ہی بولتے ہیں، عربی میں خالدن کہیں گے، تو جو خالد کے وزن کی طرح لفظ ہو، خالد، ناصر، حامد، عارف، عارق، شارق، طاہر، عاصم، تو اس طرح کا جو بھی لفظ ہوگا وہ اس میں فاعل ہوگا فاعلن کے وزن پر، ضاربن، ناصرن، اسی طرح داخلن، خارجن، عارفن، عالمن، حافظن، شاہدن، یہ سارے کے سارے اس میں فاعل ہیں۔ اسی طرح ایک تو یہ پہچان ہو گئی، یا پھر جس لفظ کے شروع میں میم مضموم ہو، یعنی میم پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، وہ بھی اس میں فاعل ہوگا۔ تو یہ موٹی سی میں نے اس میں فاعل کی پہچان بتا دی ہے، مزید اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ صرف کے اندر پڑھیں گے، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں فاعل، جیسے میں اس کی مثال بھی دے دوں، مکرمن، دیکھیں شروع میں میم پر پیش ہے اور آخری حرف سے پہلے والے حرف مکرمن، ری، را پر جو ہے نا نیچے زیر ہے، تو یہ اس میں فاعل ہے۔ اسی طرح مشرفن، اسی طرح منورن، اسی طرح محافظن، کہتے ہیں نا محافظ، تو میم شروع میں میم پر پیش ہے اور آخر حرف میں ضا ہے اور ضا سے پہلے فا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، یہی اس میں فاعل کی پہچان ہے۔ بہت ہی آسان پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس میں فاعل کی جب آپ کو پہچان بھی پتہ چل گئی اور اس میں فاعل کے بارے میں آپ کو جو کنسپٹ ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، اب ہم اس میں فاعل کا عمل پڑھتے ہیں، اسی سے پتہ چلے گا نا کہ آپ کو اس میں فاعل کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس میں فاعل کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی نکرہ اسم ہوتا ہے اور کبھی معرفہ اسم بھی ہوتا ہے۔ تو اگر نکرہ اسم ہو تو نکرہ اسم کی ہم دیکھیں مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، نائبتن، یہ اس میں فاعل ہے،
اچھا یہ اصل میں نائبن مذکر کے لیے نائبن آتا ہے فاعلن کے وزن پر مؤنث کے لیے گول تا لگا دیتے ہیں فاعلتن، یہ فرق ہوتا ہے فاعلن فاعلتن، تو مذکر کے لیے فاعلن مؤنث کے لیے فاعلتن، تو یہ نائبتن فاعلتن کے وزن پر ہے، تو یہ اس میں فاعل ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا۔ اب دیکھیں اس کے بعد آ رہا ہے مناب، اس میں ظرف ہے، مناب اس میں ظرف ہے، یہ بھی اس میں ظرف آپ صرف کے اندر پڑھیں گے، ویسے میم سے میم مفتوح سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ظرف ہے، تو یہ جو اس میں ظرف ہے منابہ، تو یہ دیکھیں سیم اس کے حروف اصلیہ یعنی ملتے حروف ایک جیسے ہیں، جو حروف اصلیہ نائبتن کے ہیں وہی حروف اصلیہ مناب کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مناب ہے یہ اسی نائبتن اس میں فاعل کا ہی اس میں ظرف ہے، جب اس میں فاعل کا ہی اس میں ظرف آ جاتا ہے بعد میں تو اس کو آپ نے مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھنا ہوتا ہے، وہ مفعول فی ہوتا ہے۔ اچھا اس کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ضرور ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ مصدر کے بعد مفعول فی بھی آتا ہے اور یہ اس کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے۔ نیچے دیکھیں بائعن، تو یہ جو بائعن ہے یہ فاعلن کے وزن پر، یہ اس میں فاعل ہے۔ اب اس کے بعد نفسہ آ رہا ہے، تو نفسہ کے ساتھ ضمیر ہے نا تو یہ معرفہ ہے، تو اس کو آپ نے کیا بنانا ہے، چونکہ اس پر تنوین ہے نا تو یہ مضاف تو ہو نہیں سکتا اور اگلا مضاف الیہ ہو، ایسا نہیں ہے، تو یہ مفعول بہ ہے، اس کو آپ نے مفعول بہ بنانا ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اپنے نفس کو بیچنے والا۔ مفعول بہ کا ترجمہ کو کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے اپنے نفس کو بیچنے والا۔ کبھی اس میں فاعل کے بعد فاعل بھی آ جاتا ہے، اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، ضائق فاعل کے وزن پر اس میں فاعل ہے، اور اس کے بعد صدرک بھی آ رہا ہے، بھی جار مجرور ہو گیا، تو بھی جار مجرور کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اگلا جو لفظ ہے صدرک، تو یہ اس کا مضاف الیہ تو بنے گا نہیں، کیونکہ مضاف الیہ کے بیچ میں جار مجرور نہیں ہوتا، تو جب یہ مضاف الیہ نہیں بنے گا تو صدرک یہ ضائق کا فاعل بنے گا، مفعول نہیں بنے گا۔ مفعول کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ ضائق جو ہے وہ فعل لازم ہے، اور فعل لازم کا مفعول نہیں ہوتا، فعل لازم کا صرف فاعل ہوتا ہے، تو وہ فاعل بن جائے گا۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے اس کے بعد فاعل بھی کبھی آتا ہے، مفعول بھی آتا ہے، اور مفعول مطلق بھی آتا ہے، مفعول فی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ سارے مفعولوں کی پہچان جو ہے وہ آگے پڑھیں گے آپ چل کر، اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز منصوبات کے بیان میں آپ کو اس مفعولوں کی پہچان آپ کو بتائیں گے۔ تو اس میں فاعل کا بھی عمل آپ کو معلوم ہو گیا، اسی طرح اس میں مفعول دنیا میں جن چیزوں پر کام ہو رہا ہوتا ہے، پہلے تو اس میں فاعل تھا نا جو کام کر رہے تھے، اب جو کام کرنے والے جن چیزوں پر کام کرتے ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اس میں مفعول کہا جاتا ہے۔ جیسے فیکٹریوں میں اگر جو ہے وہ کتابیں بنتی ہیں تو کتابوں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کتابوں کے لیے مصنوعات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مصنوعات جمع ہے مصنوع کی، تو مصنوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ تو اسم مفعول جس پر فعل واقع ہو، جس پر کام ہو رہا ہو، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اسم استعمال ہوتا ہے، اس کو اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو مدرس ہے وہ کس پر کام کرتا ہے، یعنی کیا چیز پڑھاتا ہے، تو یقیناً وہ کتاب ہی پڑھاتا ہے، تو کتاب کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ مقروء کا لفظ استعمال ہوگا، یعنی جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب ہے تو کتاب کے لیے مقروء کا لفظ استعمال ہوگا، تو مقروء اس میں مفعول ہے۔ تو اب اس میں مفعول کا کنسپٹ تو آپ کو معلوم ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ جن چیزوں پر بھی دنیا میں کام ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسی کو ہی کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفعول۔ اب جو دکاندار ہیں تو وہ کس پر کام کرتے ہیں؟ تو بھئی وہ اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں، اشیاء ہوتی ہیں، سامان تجارت ہوتا ہے، وہ اس پر کام کرتے ہیں۔ وہ اس پر کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی بیچتا ہے اس کو تو اس کو مبیع کہیں گے، یعنی جو چیز بیچ رہا ہے ہم اس کے لیے ان چیزوں کے لیے کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ جیسے یہ موبائل بیچ رہا ہے تو ہم موبائل کے لیے کون سا لفظ یوز کریں گے؟ مبیع کا لفظ یوز کریں گے کہ یہ موبائل مبیع ہے۔ مبیع مطلب یہ بندہ دکان پہ بیٹھ کے اس کو بیچتا ہے، تو دیکھیں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تو اس کو اس میں مفعول کہیں گے، مبیعن کو اس میں مفعول کہیں گے۔ تو اس میں مفعول کا آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں مفعول کہاں استعمال کیا جاتا ہے، کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جو اس میں مفعول ہوتا ہے
اس کا نائب فاعل ہوتا ہے، اسم فاعل کا فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، اور جو اسم مفعول ہے اس کا زیادہ تر نائب فاعل ہی ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ جو نائب فاعل ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، المستحق، المستحق کی یہ اسم مفعول ہے۔ میں اسم مفعول کی آپ کو پہچان بھی بتا دوں کہ اسم مفعول جو ہے نا اس کی دو پہچان ہیں، یعنی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مفعول کے وزن پر جو لفظ آ گیا وہ اسم مفعول ہو گیا، جیسے معروف یہ مفعول کے وزن پر ہے، معروف۔ مشہور یہ بھی اسم مفعول ہے، محفوظ یہ بھی اسم مفعول ہے، معلوم یہ بھی اسم مفعول ہے، مرجوح یہ بھی اسم مفعول ہے، محروم یہ بھی اسم مفعول ہے، مقتول یہ بھی اسم مفعول ہے۔ تو یہ سارے اسم مفعول ہیں، اس طرح آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پہچان ہے اسم مفعول کی، اور دوسری پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شروع میں میم مضموم ہوگا، یعنی دوسری طرح کا اسم مفعول شروع میں میم مضموم ہے، یعنی میم پر پیش ہے، اور آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زبر ہوگی، جیسے منورن، اردو میں منور کہیں گے تو منور، لیکن میم شروع میں میم پر پیش ہے اور آخری حرف را ہے، اس سے پہلے واو پر زبر ہے، منور۔ مشرف تو یہ سب کے سب کیا ہیں، اسم مفعول۔ اسی طرح مقدس، مطہر، تو یہ سب اسم مفعول ہیں۔ تو اسم مفعول کی پہچان مقاتل، مشارف، مداخل، مخارج، معامل، تو یہ سب بھی اسم مفعول ہیں۔ اسی طرح مکرم، منعم، مشرف، تو مدخل، مخرج، یہ سارے کے سارے اسم مفعول ہیں، کیونکہ شروع میں میم مضموم ہے اور آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ اسم مفعول کی آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف، مثالوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ المستحق، دیکھیں شروع میں میم مضموم ہے، آخری حرف کاف ہے اور کاف سے پہلے زبر ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم مفعول ہے۔ اب اس کے بعد جو اسم آئے گا الصرف، دیکھیں جو اسم مفعول ہوتا ہے نا، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، المستحق پر بھی الف لام ہے، الصرف پر بھی الف لام ہے، دونوں پر الف لام ہے، دونوں معرفہ ہیں۔ اور آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب دونوں معرفہ ہوں، دونوں نکرہ ہوں، موصوف صفت ہوں گے، تو ایسے لگ رہا ہے یہ موصوف صفت ہیں، لیکن یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ کیوں موصوف صفت نہیں ہے؟ کیونکہ اسم مفعول جو ہوتا ہے وہ موصوف نہیں بنتا، صفت تو بنتا ہے لیکن موصوف نہیں بنتا۔ اسم فاعل ہو گیا، اسم مفعول ہو گیا، تو یہ صفت تو بنتا ہے لیکن اس کو آپ مفعول نہیں بنا سکتے، موصوف نہیں بنا سکتے۔ صرف ایک جگہ موصوف بنتا ہے بس، جیسے اس کے ساتھ واحد کا لفظ لگ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ موصوف بن جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی جگہوں پر یہ صفت بنتا ہے، موصوف نہیں بنتا۔ تو اب جو آگے صرف آ رہا ہے نا، یہ صفت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے اس میں مفعول ہے تو یہ صفت نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نائب فاعل ہے، نائب فاعل۔ تو اس سے اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ اس کا بھی ترجمہ آپ نے کو کے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے۔ مستحق میں نا جس کی طرف پھیرنے کا استحقاق ہے، یہاں پر کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مفعول بہی ہے، اور مفعول بہی کا جو ترجمہ ہوتا ہے کا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ نیچے دیکھیں مطلوب ہے، مطلوب مفعول کے وزن پر ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول۔ اب اس کے بعد جار مجرور ہے، جار مجرور کے بعد جو معرفہ اسم آ رہا ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے۔ اب ترجمہ میں کیسے کریں گے؟ جس سے فعل کو طلب کیا گیا، یہاں پر وکیل کے ساتھ کو کا ترجمہ آ رہا ہے، فعل کے ساتھ کو کا ترجمہ آ رہا ہے، تو کو کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، کا کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے۔ اور آگے دیکھیں مخففن، یہ بھی اس میں مفعول ہے، کیسے پتہ چلا؟ شروع میں میم مضموم ہے اور آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہ اس میں مفعول ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو نجاستو آ رہا ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے، تو آپ نے ترجمہ کیسے کرنا؟ جس کی نجاست کو ہلکا کیا گیا، یعنی جس کی نجاست خفیفہ ہو تو ہلکا کیا گیا، یہاں پر بھی کو ہی آ رہا ہے، تو آپ کو ترجمے کا بھی پتہ چل گیا، اس میں مفعول کی پہچان اور اس میں مفعول کی تعریف، یہ تین چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیں۔ آگے ہے صفت مشبہ۔ اب یہاں پر آپ نے ویڈیو کو روک کر نیچے جو مثالیں دی ہوئی ہیں اس میں مفعول پہچاننا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آگے اس میں مفعول کا نائب فعل کہاں ہے، عمل کیا کر رہا ہے، کس کو پیش دے رہا ہے، رفع دے رہا ہے، تو نائب فعل آپ نے پہچاننے ہیں۔ صفت مشبہ کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ زیادہ تر صفت مشبہ فعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے حسین، کریم، عظیم، کبیر، شریف، عدیل، رحیم، تو یہ سب اس میں صفت مشبہ ہیں۔
تو صفت مشبہ کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ بھائی جس کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے، چاہے وہ کام کرے نہ کرے، اس کے اندر صفت ضرور پائی جا رہی ہے، تو اس کے لیے صفت مشبہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو میں آپ صرف ایک مثال سے میں صفت مشبہ کا کنسپٹ کلیئر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ جب تک آپ سن رہے ہیں کوئی چیز تب تک آپ سامع کہلاتے ہیں، سامع، یعنی جب تک آپ اسی طرح کام کر رہے ہیں تب تک آپ فاعل کہلاتے ہیں، آپ کے لیے اس میں فاعل کا لفظ استعمال ہوگا، اور لیکن سامع کا لفظ استعمال ہوگا۔ سامع معنی سننے والا، لیکن آپ کام نہیں کر رہے، یعنی سن نہیں رہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن سننے کی قوت اور صلاحیت تو آپ کے اندر موجود ہے، اس وقت آپ کو سامع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس وقت آپ سن نہیں رہے۔ اس وقت آپ کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے وہ سمیع، کیونکہ آپ کے اندر سننے کی قوت ہے، صلاحیت ہے، تو آپ کے لیے صفت مشبہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو جو کام کر رہا ہو، جب تک وہ کام کر رہا ہے تب تک اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں، یعنی اس میں فاعل کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور اگر وہ کام نہیں کر رہا لیکن اس کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو اب اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کریں گے وہ صفت مشبہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ ایسے جو بندہ آپ سے مخاطب ہے، آپ سے خطاب کر رہا ہے، یعنی جو خطاب کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا جب تک وہ بیان کر رہا ہے اس کے لیے اس میں فاعل کا لفظ استعمال ہوگا، خاطب کا لفظ استعمال ہوگا۔ لیکن جو بیان کر کے چلا گیا، بیٹھا ہوا ہے، بیان نہیں کر رہا، لیکن بیان کرنے کی صلاحیت تو اس کے اندر ہے، قابلیت تو اس کے اندر ہے، تو تب ہم اس کو خطیب کہیں گے، یعنی خطاب کرنے والا۔ خطاب کر تو نہیں رہا لیکن خطابت کی اس میں صلاحیت تو موجود ہے، قابلیت تو موجود ہے، اب ہم اس کے لیے صفت مشبہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو جب تک کوئی کام ہو رہا ہو اور تب تک ہم جو ہے اس میں فاعل کا لفظ اس بندے کے لیے استعمال کریں گے جو کام کرنے والا ہے، اور جب اس نے وہ کام ختم کر دیا، اب بیٹھ گیا، لیکن اس کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، قابلیت اس کے اندر موجود ہے، تب ہم اس کے لیے صفت مشبہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ امید ہے آپ کو صفت مشبہ کا علم ہو گیا ہوگا۔ اب جو صفت مشبہ ہے اس کے بعد بھی کبھی مضاف الیہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ مضاف الیہ نہ بن سکے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ فاعل بن جاتا ہے، اس کا مفعول نہیں ہوتا، یا مضاف الیہ ہوتا ہے یا فاعل ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں زید حسین الوجہ، حسین صفت مشبہ ہے، فاعلون کے وزن پر ہے، اور اس کے بعد الوجہی آ رہا ہے معرفہ، تو یہ مضاف الیہ ہے، اس کو آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے۔ اور آگے دیکھیں خالد حسین ابوہ، یہاں پر ابوہ جو ہے یہ حسین کا فاعل ہے، کیونکہ آپ جو ہے نا ابوہ کو اس کی آپ صفت نہیں بنا سکتے، صفت بھی نہیں بنا سکتے، مضاف الیہ بھی نہیں بنا سکتے، پھر ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ صفت اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ صفت مشبہ موصوف نہیں بنتی، ہاں اس کے ساتھ واحد کا لفظ آ جائے نا تو پھر وہ موصوف بن جاتی ہے صفت مشبہ، اس کے علاوہ وہ موصوف نہیں بنتی، صفت ہی بنتی ہے، تو یہ تو موصوف ہو نہیں سکتی صفت مشبہ، تو آگے والا جو ابوہ ہے اس کو آپ صفت نہیں بناؤ گے بلکہ آپ اس کو اس کا فاعل بناؤ گے۔ اور آگے ایک اور چہر آ رہا ہے لفظ وجہن، یہ تمییز ہے، تو تمییز بھی آ جاتی ہے۔ تمییز کیا ہوتی ہے؟ منصوبات میں آپ پڑھیں گے، پیچھے بھی اس کا ذکر تھوڑا بہت ہو چکا، جس کا ترجمہ آپ کریں گے چہرے کے اعتبار سے۔ زید خالد کا والد حسین ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے چہرے کے اعتبار سے۔ اسی طرح حسن فاعلن کے وزن پر بھی صفت مشبہ آتی ہے، تو یہاں فاعلن کے وزن پر حسن یہ بھی صفت مشبہ ہے۔ آگے ابوہ اس کا فاعل ہے، علمن تمییز ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ زید کا ابو حسین ہے، اچھا ہے علم کے اعتبار سے، زید کا ابو اچھا ہے علم کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر دیکھیں تمییز کا ترجمہ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے صفت مشبہ کے بارے میں مزید آپ کو صرف کے اندر اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہاں پر میں نے عمل بتانا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ صفت مشبہ کے بعد مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے، اور صفت مشبہ کے بعد تمییز بھی آتی ہے، صفت مشبہ کے بعد فاعل بھی آتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آتی ہیں، اس کی مزید صورتیں آپ تصحیح عبارت کورس کے اندر پڑھیں گے۔ اسی طرح اس میں فاعل مفعول وغیرہ سب کے بارے میں آپ مزید ڈیٹیل اس میں وہاں پر تصحیح عبارت کورس کے اندر پڑھیں گے۔ آگے ہے اسم تفضیل۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اسم تفضیل کا لفظ کس بندے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دو بندے ہیں، دونوں کام کرنے والے ہیں، لیکن ان میں ایک بندہ زیادہ کام کرنے والا ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں۔ جیسے دو بندے بیچ رہے ہیں،
سودا بیچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دو بندے محنت کرنے والے ہیں لیکن ایک دوسرے سے زیادہ محنت کرنے والا ہے، تو ایک کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اجہدو کہیں گے، زیادہ محنت کرنے والا۔ دو پڑھنے والے ہیں، ایک زیادہ پڑھنے والا ہے تو اس کے لیے ہم اقرأ کا لفظ استعمال کریں گے۔ دو علم والے ہیں، ایک زیادہ علم والا ہے، اس کے لیے ہم اعلم کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو اس طرح اس میں تفضیل کا لفظ دو بندوں میں سے 2 4 8 10 بندے بھی ہو سکتے ہیں، پوری دنیا بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات میں سب سے بڑا ہے اللہ، ہر لحاظ سے بڑا ہے۔ تو اسی طرح یہ اکبر اس میں تفضیل ہے، بڑے تو اور بھی ہیں لیکن سب سے بڑا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، بڑی بڑی چیزیں اسی نے کائنات میں بنائیں لیکن سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے۔ زید اکبر القوم، اب اس میں تفضیل کے بارے عمل سمجھ لیجئے کہ عمل اس میں جو ہے نا وہ زیادہ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ جب آپ ترجمہ کرو گے نا تو اس میں آپ نے زیادہ کا لفظ یوز کرنا ہے، جیسے زید قوم میں زیادہ بڑا ہے، یوں آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اب اس میں تفضیل کا ترجمہ بھی آپ کو آ گیا، تو اس میں تفضیل کے بعد کبھی مضاف الیہ آ جاتا ہے اور کبھی مضاف الیہ نہیں بھی آتا، خالی اس میں تفضیل بھی آ جاتا ہے، اور کبھی اس میں تفضیل کے بعد جو ہے وہ نکرہ اسم بھی آ جاتا ہے، وہ تمییز بنتا ہے، اس کا آپ نے ترجمہ پھر وہی کرنا ہوتا ہے کہ اعتبار سے۔ اب دیکھیے ہم ترجمہ کرتے ہیں، زید اکبر القوم، زید قوم میں سب سے بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح زید اکبر القوم علما، زید قوم میں سب زیادہ بڑا ہے علم کے اعتبار سے۔ جب یہ کہا نا کہ زید قوم میں بڑا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز میں بڑا ہے؟ عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، شرافت میں، عزت میں، کس چیز میں بڑا ہے؟ تو آگے جو ہے نا وہ علم کے ساتھ اس کا جواب دے دیا، اسی کو تمییز کہتے ہیں۔ زید اشد اکراما، اشد اس میں تفضیل ہے، اور اس کے بعد اکراما مصدر بھی آ سکتا ہے، تو جو مصدر بھی ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی تمییز ہی بنے گا۔ زید زیادہ عزت والا ہے، وہاں پر اعتبار سے ترجمہ نہیں کریں گے، جو مصدر آئے گا تو وہاں پر آپ نے اعتبار والا ترجمہ نہیں کرنا۔ زید زیادہ عزت والا ہے، غدن کل، یعنی آئندہ کل جو ہے وہ زید کی سب سے زیادہ عزت ہوگی۔ اب جو غدن ہے کل، یہ ایک وقت ہے، کل کا ایک وقت ہے، تو وقت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اسم استعمال ہوتا ہے، اس کو مفعول فی کہتے ہیں، تو غدن مفعول فی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تفضیل کے بعد مضاف الیہ بھی آتا ہے، اکیلا بھی آتا ہے، تمییز بھی، مصدر بھی، اور مفعول فی بھی آتا ہے۔ تو اب تک آپ کو زیادہ تر یہی آتے ہیں، اس لیے میں نے انہی کا ذکر کیا۔ مزید تو آپ انشاءاللہ العزیز وہاں پر پڑھیں گے، تصحیح عبارت کورس کے اندر پڑھیں گے، ساری ڈیٹیل تو میں یہاں پر آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو اب تک آپ نے صرف اس میں تفضیل کو پہچاننا ہے، اور اس کا تھوڑا بہت جو میں نے عمل بتایا تو یہ آپ نے پہچاننا ہے۔ طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کس طرح یہ مشقیں حل کرنی ہیں۔ پہلے ایک اس میں فاعل کی آپ ویڈیو سنیں گے، لیکچر سنیں گے اس میں فاعل تک، پھر آپ نیچے غور کریں گے، اس میں فاعل پہچانیں گے، اس کا عمل پہچانیں گے، اس کا فاعل، مضاف الیہ وغیرہ وہ پہچانیں گے۔ اسی طرح مصدر کا سنیں، اس میں مفعول کا سنیں، صفت مشبہ کا سنیں، اس میں تفضیل کا سنیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔